पाकिस्तानी फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को साइड स्ट्रेन आ गया है। उनका MRI तो हो चुका है, लेकिन उनके फिट होने की खबर हमें बाद में मिलेगी। फिल सॉल्ट को इन्होंने IPL में किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी जो है वो खतरे में। तारीख में पहली मर्तबा एट होम अपने घर पर वाइट वाश हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से फॉलो ऑन हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि फॉलो ऑन होने के बावजूद इंग्लैंड ये मैच जीत गया था। डैरन सैमी जो है ना, एक तो ये पेशावरी हैं, कप्तान भी रहे हैं, उनके मेंटोर भी रहे हैं, और इनको पेशावर से बड़ा ही इश्क है और इन्होंने पश्तो जुबान भी सीखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा नवीद और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी, जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले मैं आपको एक अफसोसनाक, एक बुरी खबर देना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को साइड स्ट्रेन आ गया है। उनका MRI तो हो चुका है, लेकिन उनके फिट होने की खबर हमें बाद में मिलेगी। खुर्रम ने तो टेस्ट की पहली इनिंग्स में 22 और दूसरी में 16 ओवर्स करवाए, जिसमें उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। अब आपको सर बताएंगे खबर। जी ये खबर तो अफसोसनाक है। फिटनेस के मसाइल पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा से रहे हैं, और बकौल वसीम अकरम के गुज़श्ता 5 दहाइयों से ये मसाइल जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, और हमारी शिकस्त की एक बड़ी वजह फिटनेस का लेवल वो नहीं है जो आलमी मयार का होता है। जी मेरे पास जो खबर है उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि एक और खबर सुना दें। जी कल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के होने वाले मैच में जो एक इंग्लिश प्लेयर हैं जिनका नाम है फिल सॉल्ट, उन्होंने क्या धमाकेदार धुएंधार बैटिंग की। उन्होंने 119 रन बनाए 57 गेंदों पे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आपको इसके साथ जुड़ी एक बुरी खबर भी देना चाहूंगी। इसके साथ आप ये बताएं कि वेस्ट इंडीज को ये मैच 75 रन से हारना पड़ा और गेम 2-2 से बराबर हो गई। लेकिन एक इसके साथ बुरी खबर भी जुड़ी हुई है कि यही फिल सॉल्ट को इन्होंने IPL में किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हालांकि उनकी इनिशियल जो प्राइस है उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया रखी हुई थी, और 1.5 करोड़। हाँ, और इसके ना होने पर फिल सॉल्ट ने जो कहा है ना, उन्होंने कहा कि IPL की इंतजामिया कंफ्यूज है। बिल्कुल। हाँ, हालांकि आप देखें ना कि कल IPL की जो बोलियां हुई हैं वो तो रिकॉर्ड बना दी है उन्होंने। खैर चलो, अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। मेरी जो खबर है वो भी तशवीशनाक है। 2016 से कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद हैं जी, और वो मुसलसल कप्तानी करते चले आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये इवेंट जीता भी है, लेकिन मेरी खबर के मुताबिक इस मरतबा 2024 के PSL में उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। क्यों? हाँ, वो वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आई हैं। आपने देखा कि उन्होंने वहाँ के हेड कोच मोइन खान को डायरेक्टर बना दिया, और शीन वॉस्टन को उन्होंने उसका हेड कोच लगा दिया। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि वहाँ पर रिली रूसो की वापसी हुई है। जी। तो ये जो टीम के अंदर चेंजेस है ना, ये इसलिए आई हैं कि पिछले 2 सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो उस तरह से नहीं खेल पाया जो उसकी पहचान थी। तो मेरे ख्याल उसी ज़िमन में वो मॉडर्न क्रिकेट से हम आहंग किसी बंदे को कप्तान बनाना चाहते हैं। तो मेरी ये खबर है कि सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी जो है वो खतरे में है। बिल्कुल। अब हम आते हैं सेगमेंट की तरफ कि आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ था और किस किस की बर्थडे थी। जी आज 20 दिसंबर है जी, और 20 दिसंबर को जो बातें हुई उनमें से जो मैंने सिलेक्शन की है वो ये है कि 2022 में पाकिस्तान तारीख में पहली मर्तबा एट होम अपने घर पर वाइट वॉश हुआ था। अमूमन ये होता है कि टीमें दूसरे मुल्कों जाती हैं और वहाँ से वाइट वॉश होके आती हैं। हम लोग पहली दफ़ा पाकिस्तान में ही वाइट वॉश हुए, और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को कराची में टेस्ट हराकर 3 मैच जीतकर सीरीज़ जो अपने नाम की। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे लिए। इस मैच में इस सीरीज़ में हैरी ब्रोक ने 3 सेंचुरियाँ बनाई थीं, और रेहान अहमद उनके जो बॉलर हैं वो 15-16 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर 5 विकेटें ली थीं। तो ये आज के दिन की पहली हैपनिंग है। और दूसरी हैपनिंग ये है कि ये ज़रा पुरानी बात है, ये भी 20 दिसंबर 1899 की है जी, 1899 की, ऑलमोस्ट कोई 1 सदी पहले की। तो इसमें इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से फॉलो ऑन हुआ था। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से फॉलो ऑन हुआ, लेकिन मज़े की बात यह है कि फॉलो ऑन होने के बावजूद इंग्लैंड ये मैच जीत गया था। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 64 रन दरकार थे,
لیکن وہ 64 رنز بھی نہ بنا پائے اور ان کے سارے جو بیٹسمین تھے پوری ٹیم جو ہے وہ 54 رنز پہ آؤٹ ہو گئی اور اس طرح سے انگلینڈ 10 رن سے یہ میچ جیت گیا. اور یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا میچ جو ہارا ہوا ہے اور اس میں انگلینڈ نے کم بیک کیا اور جیت لیا. یہ آج کے دن ہوا تھا. آج کے دن. اب ہم آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف. تو آج ہے ٹیرن سامی کی برتھ ڈے اور وہ ہوئے تھے 1983 میں. اور دوسری برتھ ڈے ہے خالد عباد اللہ کی. جی ٹیرن سامی جو ہے نا یہ ایک تو یہ پشاوری ہیں. جی میں ان کو پشاوری اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پشاور زلمی کی طرف سے کھیلے ہیں, کپتان بھی رہے ہیں, ان کے مینٹور بھی رہے ہیں اور ان کو پشاور سے بڑا ہی عشق ہے اور انہوں نے پشتو زبان بھی سیکھی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا 7 وکٹیں لی تھیں اور اس میچ میں ایک اوور میں ان کی 3 وکٹیں تھیں. اور اس کے علاوہ 2010 میں وہ ٹی 20 کے پہلے بالر تھے جنہوں نے ایک میچ میں 5 وکٹیں لی تھی. ٹی 20 میں ایک میچ میں 5 وکٹیں لینا بڑی بات ہوتی ہے. تو پشاور سے ان کی محبت پر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسرے خالد عباد اللہ جو ہیں وہ پرانے کرکٹر ہیں, 1935 میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے پہلے ہی ڈیبیو میچ میں سینچری بنائی تھی. انہوں نے 167 رنز بنائے تھے آسٹریلیا کے خلاف. تو اس کے بعد پھر وہ 4 ٹیسٹ انہوں نے ٹوٹل کھیلے. اس کے بعد وہ واربک شائر کاؤنٹی کے لیے وقف ہو گئے ان سے اور پھر ساری زندگی انہوں نے وہیں گزاری. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ. ان کو آپ مبارکباد دے دیجیے. جی 92 اسپورٹس کی طرف سے ہم آپ کو آپ کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہانیوں کی طرف کہ آج کے دن ستار ہاشمی صاحب آپ کے لیے کون کون سی کہانیاں لے کے آئے ہیں. دیکھیں ختیجہ, ایک تو یہ کہ کسی دن میں نے آپ سے کہنا ہے کہ آپ بھی کہانی سنائیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی کہانی تیار کر کے بالکل میں نے سنائی بھی ہوئی ہے. ہاں اچھا, آج کی جو کہانی ہے نا وہ عام طور پر جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو کہانیاں چل رہی ہیں نا وہ IPL کی مہنگی آکشن کے بارے میں ہیں. وہ سب بتا رہے ہیں کیونکہ اتنے کا بکا, اتنے کا بکا. لیکن میں چونکہ یہ وائرل بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں تو میں اپنے آڈینس کے لیے اسی خبر میں سے ایک نئی خبر نکال کے لایا ہوں. اور وہ خبر میری یہ ہے کہ اس آکشن میں جہاں دنیا کے بہترین جو کرکٹر ہیں وہ بہت مہنگے داموں بکے, جس میں مچل سٹارک جو ہے وہ 24 کروڑ اور 50 لاکھ کے قریب بکے ہیں اور پیٹ کیمنز 20 کروڑ 50 لاکھ میں بکے ہیں. اور ایک IPL کی ایک ٹیم کا بجٹ 1 ارب روپے ہوتا ہے. تو ان دونوں ٹیموں نے اپنے بجٹ کا 1/4 حصہ ان دونوں پلیئرز پہ خرچ کر دیا. یہ ایک عام خبر ہے جو سب کو پتہ ہے. پر میں یہ بتاؤں گا کہ جہاں کروڑوں میں یہ بکے ہیں کھلاڑی, وہاں پر غریب کا بھلا بھی ہوا ہے. واقعی ہاں, غریب کا بھلا یوں ہوا ہے کہ اس آکشن میں 2 ایسے کھلاڑیوں کو انہوں نے چنا ہے جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا, بہت غریب لوگ تھے اور وہ دونوں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کروڑوں میں بکیں گے. اس میں پہلے ہے شبھم دوبے. نہیں شبھم دوبے. اچھا, شبھم دوبے جو ہے نا یہ ان کیپڈ کرکٹر ہے, یعنی ان کو کیپ نہیں دی گئی, کوئی یہ اپنے ملک کی طرف سے نہیں کھیلے ہیں. 29 سال کے ہیں, ناگپور سے ان کا تعلق ہے اور راجستھان رائل نے انہیں 5 کروڑ 80 لاکھ میں خریدا ہے. 5 کروڑ 80 لاکھ میں خریدا ہے. اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اصل میں مشتاق علی ٹرافی T 20 ٹرافی میں سے آئی تھی, جس میں انہوں نے 20 گیندوں پر 57 رنز بنائے تھے. 7 اننگز میں انہوں نے 221 رنز بنائے تھے. سٹرائک ریٹ ان کا 190 ہے. اور اگر ان کے گھر کی بات کریں تو ان کے والد بے روزگار ہیں. ان کے دونوں بھائی کسی پرائیویٹ فرم میں معمولی ملازمت کرتے ہیں. لیکن اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بیک گراؤنڈ رکھنے کے باوجود دوبے کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کرکٹ کھیلو, اور وہ وہاں پر اپنے ناگپور میں ایڈوکیٹ 11 کلب کی طرف سے کھیلتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے گلوز خرید سکتا یا اپنے شوز خرید سکتا. مجھے ہمیشہ میچ کھیلنے کے لیے دوسروں کے شوز لینے پڑتے تھے, گلوز لینے پڑتے تھے. بلہ سوچنا تو میری پہنچ میں نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی دھویں پرفارمنس دی کہ سٹارز میں سے ان کو چنا گیا. کروڑ میں 5 کروڑ جتنا میں نے بتایا آپ کو, 5 کروڑ 80 لاکھ میں. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. اور دوسرا ذکر اگر میں کروں تو وہ سمیر رضوی ہیں. سمیر رضوی کے بارے میں بتاؤں کہ ان سے ملتی جلتی ہے خبر یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں. سمیر رضوی جو ہے نا ان کے والد کا نام ہے حسین رضوی, اور حسین رضوی جو ہے نا وہ بھی بیمار آدمی ہے اور ان دنوں یعنی آج کل وہ فالج کے مریض ہیں. اور انہوں نے اپنے برادر نسبتی کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو برادر نسبتی جن کا نام تھا تنقیب اختر ایک ناکام کرکٹر تھے اور
وہ چاہتے تھے کہ میری ناکامی جو ہے نا وہ سمیر رضوی کی کامیابی میں بدلے، اور وہ سمیر رضوی میں پوٹینشل دیکھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ میں سمیر رضوی کو گروم کروں گا تو یہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان کی ٹیم کے لیے کھیلیں گے۔ تو لیکن ان کے والد جو تھے حسین رضوی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے بیٹے سے نہیں ملو گے، آپ میرے گھر نہیں آؤ گے، آپ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ تو 14 سال تک یہ دوری رہی، اور 14 سال تک وہ بندہ روزانہ گھر کے باہر سے آ کر اس کو سمیر کو لے جاتا گراؤنڈ میں، اس کی پریکٹس کرواتا، اس کے ساتھ کام کرتا، اور 14 سال کے بعد اس کا پھل یہ ملا، چنائے نے انہیں 8 کروڑ 40 لاکھ روپے میں خریدا، 8 کروڑ 40 لاکھ روپے میں خریدا انہیں۔ اور سمیر جو ہیں وہ ایکچولی ٹاپ 10 6 ہیٹر ہیں مشتاق ٹرافی میں، انہوں نے 18 چھکے لگائے اس ٹرافی میں، اور سٹرائک ریٹ ان کا 140 کے قریب تھا، اور اگر آپ کیلکولیشن کریں تو ہر 11ویں گیند پر وہ ایک چھکا مارتے ہیں، اور انہوں نے 47 رنز پر اپنی فاسٹسٹ سینچری بھی بنائی، اور T20 جو مشتاق محمد ٹرافی ہے اس میں انہوں نے مجموعی طور پر 455 رنز بنائے، جس میں سے 37 چھکے لگائے تھے انہوں نے۔ تو چنائی سپر کنگز نے انہیں 8 کروڑ اور 40 لاکھ میں خریدا ہے۔ تو جس دن یہ بکے ہیں اسی دن پھر یہ وہ تنقیب اختر جو اس کے ماموں تھے وہ اپنے بہنوئی سے ملنے گئے، اور وہ بستر پہ تھے اور فالج کے مریض ہیں، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ آج میں نے ثابت کر دیا کہ میں اگر نالائق ہوں لیکن آپ کا بیٹا نالائق نہیں ہے۔ تو یہ کہانی ہے کہ آپ کی آئی پی ایل نے غریب کے بچوں کو کروڑوں میں خرید کر ان گھروں میں خوشیاں بھیج دیں جہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ کہانی تھوڑی ملتی جلتی نہیں ہے رنکو سنگھ اور جو یشوال ہے ان سے تھوڑی؟ جی بالکل، دونوں سے ان کی کہانیاں ہم نے بیان کی تھیں، اور آپ بتائیں ذرا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جو رنکو سنگھ ہے آئی تھنک وہ جو سلنڈر ہوتا ہے وہ اٹھا کے لاد کے لے کے جاتے تھے، کمپنی سے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ بالکل، اور جو یشوال ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو پانی پوری کہتے ہیں جس کو انڈیا میں گول گپے، وہ بیچتے تھے۔ ہاں وہ بیچتے تھے، اور دیکھیں وہ اس وقت ان کے چمکتے ستارے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ یہ آڈینس، یہ ہماری آج کی کہانی ہے، اس پر ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی، اور آپ ضرور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔